قرآن مجید، احادیث نبویہ اور اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان اور یقین رکھنا یہ فرض عین ہے۔ اگر کوئی آدمی پیارے حبیب علیہ السلام کی ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا، بلکہ رسالت مآب علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی کے پیدا ہونے کو بھی مانتا ہے، تو اس انسان کا تعلق دین اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام، ہم نے تجھے تمام لوگوں کی طرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مرکزی نقطہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ حبیب کبریا علیہ السلام کی نبوت و رسالت یہ عام ہے، تمام لوگوں کا۔ مطلب کیا ہے کہ آپ علیہ السلام جو نبی بن کر کے آئے ہیں، کسی ایک گاؤں کے لیے نہیں، کسی ایک شہر کے لیے نہیں، کسی ایک صوبے اور قصبے کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ روئے زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، تمام کی طرف پیارے پیغمبر علیہ السلام نبی اور رسول بن کر کے آئے ہیں۔ اسی مفہوم کو ایک دوسرے مقام پر بھی اللہ عز و جل نے بیان کیا ہے۔ فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ اعلان کر دیجئے، اے لوگو، میں تم تمام کی طرف اللہ رب العزت کی طرف سے رسول بن کر کے آیا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء اور رسل آتے رہے ہیں وہ ایک خاص قوم کی طرف آتے تھے، ایک خاص قبیلے کی طرف ان کا نزول ہوتا تھا، ان کی آمد ہوتی تھی۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کریم رب نے تمام لوگوں کی طرف رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی اس وضاحت کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ علیہ السلام روئے زمین پر بسنے والے تمام لوگوں کی طرف نبی اور رسول بن کر کے آئے ہیں، تو کیا آپ کی یہ جو نبوت اور رسالت ہے یہ کسی وقت کے لیے خاص ہے کہ آپ کی نبوت رسالت وہ 10 سال کے لیے تھی، 20 سال کے لیے تھی، 30 سال کے لیے تھی، 40 سال کے لیے تھی، 1 صدی، 2 صدی، 3 صدی کے لیے تھی، یا کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں تمام کے لیے نبی اور رسول بن کر کے آئے تھے؟ بھائی جان، جس طرح حبیب کبریا علیہ السلام کی نبوت رسالت لوگوں کے اعتبار سے عام ہے، تمام بنی نوع آدم کے لیے آپ نبی اور رسول ہیں بعین ہی، اسی طرح وقت کی تخصیص نہیں ہے، قیامت تک کے لیے آپ ہی کی نبوت رسالت کا سکہ چلے گا۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آپ کی نبوت اور رسالت مسلسل قائم ہے، اور جو لوگ رشد و ہدایت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی تعلیمات کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے پھر تو کسی اور نبی کے پیدا ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کسی اور نبی کے پیدا ہونے کی گنجائش تب ہوتی جب حبیب کبریا علیہ السلام کی نبوت رسالت نے منقطع ہونا تھا، ختم ہونا تھا،
جب دلائل شرعیہ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ آپ کی نبوت رسالت ختم نہیں، قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت رسالت چلے گی اور کہ آپ کی تعلیمات سے لوگ استفادہ کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے پھر کسی اور نبی اور رسول کے پیدا ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے، اس کا یہ عقیدہ باطل اور مردود عقیدہ ہے۔ قرآن مجید سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد علیہ السلام تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر جو لفظ خاتم النبیین ہے یہ بڑا اہم ہے۔ تمام نبیوں کے ختم کرنے والے، کیا مطلب کہ نبی آخر الزمان علیہ السلام سب سے آخر میں آئے، اور اس وقت تمام کے تمام انبیاء کے آنے کا، نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا، آپ کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سلسلہ نبوت کا انقطاع ہو چکا ہے، اور آخری نبی پیارے حبیب علیہ السلام ہی تھے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں 20 سے زائد مفسرین اور اہل اللغہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے انہو آخر الانبیاء، کہ پیارے آقا علیہ السلام تمام انبیاء سے آخری نبی تھے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی اس قدر وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی آدمی نظریہ رکھتا ہے کہ نہیں، پیارے حبیب علیہ السلام کے بعد نبوت کا امکان ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے دین اسلام کی مبادیات کو سمجھا ہی نہیں، بلکہ ان کا انکار کر دیا ہے، اور دلائل شرعیہ کی جو توضیح اور تشریح ہے اس سے وہ انسان بالکل جاہل اور نابلد ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسل سے ایک وعدہ لیا ہے۔ کب؟ عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا، کیا؟ کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، تمہارے سروں پر تاج نبوت اور رسالت کو سجا دوں، اس حالت اور کیفیت میں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، میرا ایک رسول آ جائے جو تمہاری نبوت رسالت کی تصدیق بھی کرنے والا ہو۔ تمہارے پاس نبوت ہے، تم نبی ہو، اور تمہاری موجودگی میں میرا نبی محمد علیہ السلام آ جائے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے عالم ارواح کے اندر اس بات کا اقرار کیا، اللہ ہم نے اس بات کو مان لیا ہے۔ اللہ پرتن پوچھا، کیا تم نے اقرار کر لیا ہے، اس وعدے کو مان لیا ہے؟ ان کا جی اللہ جی اقرارنا، ہم نے اقرار کر لیا ہے کہ ہماری زندگی میں جب تو ہمیں نبوت رسالت عطا کر دے، ہماری موجودگی میں اگر تیرا نبی آخر الزمان آ جائے، ہم اپنی نبوت کو ترک کر کے تیرے نبی کی تصدیق کریں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ ایک نبی کی موجودگی میں اگر پیارے حبیب علیہ السلام کی آمد ہو جاتی تو وہ نبی اپنی نبوت کا سکہ نہ چلاتا، بلکہ حبیب کبریاء علیہ السلام کی نبوت رسالت پر ایمان لے آتا اور آپ کا امتی بن جاتا۔ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس کی مدد کرو گے، ضرور بھی ضرور اس کی مدد کرو گے، کیا مطلب؟ اس پر ایمان لے آؤ گے، اس کو مانو گے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب
حبیب کبریا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی موجودگی میں کسی دوسرے نبی کی نبوت نہیں چل سکتی. کون سے نبی؟ جو ثقہ انبیاء جن کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نبوت رسالت ملی ہے، جب ان کی نبوت نہیں چل سکتی تو سوچیں آج کے دور میں ایک جھوٹا نبی اگر پیدا ہو جائے جو دعویٰ کرے کہ میں بھی اللہ کی طرف سے نبی ہوں، مجھے الہام ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے. جس طرح کہ مرزا قادیانی کے بارے میں اس کے حواری اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی عمر ابھی چھوٹی سی تھی، بچے تھے، تو آپ کسی بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے اس بچے کو دیکھ کر کے کیا فرمایا کہ غلام احمد، اگر دنیا کے اندر کوئی نبی ہو سکتا ہے تو صرف تو ہو سکتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. مرزا قادیانی کو نبی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جب پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کی موجودگی میں دوسرے نبی کی بات نہیں چل سکتی تو یہ جھوٹا نبی ہے، اس کی نبوت کا اعتبار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ فی الوقت حبیب کبریا علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے، اور جو بھی جھوٹا دعویٰ کرے اس کی نبوت کا انکار کیا جائے. یہ مسلمانوں کا ایک اجماعی عقیدہ ہے، اس پر ایمان رکھنا اور یقین رکھنا یہ فرض عین ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں پیارے حبیب علیہ السلام سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے والا بنا دے.